الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پہلی آیت سے ہی یہی حکم ہے، وذکر ذکر کیجئے، یاد کیجئے اس فی الکتاب، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اور خصوصاً ان کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ تو اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وذکر، اور ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، مریم کا، اذ انتبذت، جب وہ الگ ہوئی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مکانن، ایک جگہ میں، شرقیہ، مشرق کی جانب، فاتخذت، پھر بنا لیا اس نے، من دونہم، ان سے الگ ہو کر، حجابن، ایک پردہ، فارسلنا الیہا، پھر ہم نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، فتمثل لہا، تو اس نے شکل اختیار کر لی، لہا، اس کے لیے، بشرن، ایک انسان کی، سویہ، مکمل، کامل۔ قالت، کہا، مریم علیہ السلام نے کہا، انی، بے شک میں، اعوذ بالرحمن، میں پناہ چاہتی ہوں، بالرحمن، رحمان کی، من کا، تجھ سے، ان کنتا، اگر ہے تو، تقیہ، کوئی ڈرنے والا۔ قالا، کہا، انما، بے شک، انا، میں، رسول ربک، بھیجا ہوا ہوں، ربکا، تیرے رب کا، رسول اصل کہتے ہیں قاصد کو، کہ میں بھیجا ہوا ہوں ربک، تیرے رب کا، لِأَهَبَ لَكِ، کیوں آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں عطا کروں، لکی، تجھ کو، غلامن، ایک لڑکا، زکیہ، پاکیزہ۔ قالت، اب مریم علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگی، قالت انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے لیے، غلام، کوئی لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشر، کسی بشر نے، ولم اکو، اور نہیں ہوں میں، بغیہ، کوئی بدکارہ۔ قالا، کہا، فرشتے نے کہا، کذالک، اسی طرح ہے، قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، ہوا، وہ، علیہ، مجھ پر، حین، آسان ہے، ولنجعلہ، اور تاکہ ہم بنا دیں اسے، آیتن، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمتا منا، اور رحمت اپنی طرف سے، وکان امرا مقضیا، اور ہے معاملہ مقضیہ، طے شدہ، فحملتہ، تو وہ حاملہ ہو گئیں اس سے، فانتبذت، پھر وہ الگ ہو گئیں، بھی، اس کے ساتھ، مکانن، ایک جگہ میں، قصیہ، دور، فاجاءها المخاض، پھر لے آیا اسے، مخاض، درد ذہ، الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت، تو کہا، مریم علیہ السلام نے کہا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، مت، مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت، اور میں ہو جاتی، نسیا منسیا، بھولی بسری، بے نام و نشان ہو جاتی۔ فناداہا، پھر پکارا اسے فرشتے نے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ نہ تحزنی، تو غم کر، قد جعل، یقیناً کر دیا ہے، ربک، تیرے رب نے، تحتا، کی، تیرے نیچے، سریہ، ایک چشمہ، وہزی، اور ہلاتوں، الیک، اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کے تنے کو، تساقط، تو گرائے گی، علیک، تجھ پر، رطباً، پکی ہوئی، جنیہ، تازہ، پکی ہوئی تازہ کھجوریں، رطب اصل تازہ کھجور کو کہتے ہیں۔ فکلی، تو کھا، وشربی، اور تو پی، وقری عینا، اور تو ٹھنڈی کر، عینا، اپنی آنکھ، فاما، پھر اگر، ترائینا، تو ضرور دیکھے، من البشر، آدمیوں میں سے، احدن، کسی ایک کو، فقولی، تو کہہ دے، انی نذرت للرحمن، میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے، صوما، روزے کی، فلن اکلم، ہرگز نہیں میں بات کروں گی، الیوم، آج کے دن، انسیا، کسی انسان سے۔ فاتت بھی، پھر لے کر آئی، بھی، اس کو، قومہا، اپنی قوم کے پاس، تحملو، وہ اٹھائے ہوئے تھی اسے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی، بلا شبہ، یقیناً تو نے کیا ہے، شیئن، بہت، شیئن، کچھ، فریہ، برا کام، تو نے بہت برا کام کیا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سو، نہیں تھا تیرا باپ، سو، ان، برا، کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت، اور نہیں تھی، امک، تیری ماں، بغیہ، بدکارہ۔ فاشارت، تو اس نے اشارہ کیا، مریم علیہ السلام نے، الیہ، اس کی طرف، یعنی اپنے بچے کی طرف،
اشارہ کیا، قالو تو وہ سب کہنے لگے، کیف نکلم کیسے ہم کلام کریں، من کانا اس سے جو فی المہدی گود میں ہے، سبھی یا بچہ دودھ پیتے بچے سے کیسے بات کریں۔ قال اب اللہ تعالیٰ نے معجزہ اگلا معجزہ دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے گود میں ہی، قال کہا انی بے شک میں عبد اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اس نے دی ہے مجھے کتاب، وجعلنی نبی اور اس نے بنایا ہے مجھے نبی، وجعلنی اور بنایا مجھے مبارکن بابرکت، اینما کنتو جہاں بھی میں ہوں، واوصانی اور اس نے وصیت کی ہے مجھے بالصلاۃ نماز کی، والزکاۃ اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی اور یہ کہ نیکی کرنے والا ہوں میں اپنی والدہ کے ساتھ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي اور نہیں بنایا اس نے مجھے جبارن سرکش شقیہ بدبخت، والسلام علیہ اور سلام ہے مجھ پر، یوم جس دن ولدت تو مجھے جنا گیا، اور یوم اور جس دن اموت تو میں فوت ہوں گا، ویوم اور جس دن ابعث میں اٹھایا جاؤں گا حیا زندہ کر کے، ذالک یہ عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم ہے، قول الحق الذی حق بات کی، الذی جو فیہ اس میں یمترون وہ سب شک کرتے ہیں، ما کان للہ نہیں ہے لائق اللہ کے ان یتخذ من ولد کہ وہ بنائے کوئی اولاد، سبحانہ وہ تو پاک ہے، اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول لہ بس بے شک وہ کہتا ہے، لہو اس کام کو کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوا تو سو تم اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ پھر اختلاف کیا گروہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گروہوں نے اختلاف کیا بینہم اپنے درمیان، فَوَيْلٌ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم بڑے دن کی حاضری سے، قیامت کے دن جو بڑا دن ہے اس دن کی حاضری میں ان کے لیے ہلاکت ہے، اسمع بہم کس قدر سننے والے ہوں گے، بہت زیادہ سننے والے ہوں گے، وابصر اور بہت زیادہ دیکھنے والے ہوں گے، یوم جس دن یأتوننا وہ سب آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالم آج کے دن فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں، وانذرہم اور آپ ڈرائیں ہیں یوم الحسرہ حسرت کے دن سے، اس جب قضی الامر فیصلہ کیا جائے گا کام کا معاملے کا، وہم فی غفلہ اور وہ غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون اور وہ سب ایمان نہیں لاتے، انا نحن نرث الارض بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہ اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کے بھی وارث ہم ہیں، وإلینا یرجعون اور ہماری طرف ہی وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسے کہ سورت بھی مریم ہے، اور ان کا وہ ذکر کہ جب مریم علیہ السلام کا کچھ واقعہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہ اگر وہ ذہن میں نہیں مختصر میں بتا دیتا ہوں، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں جن کو بنت عمران کہا گیا ہے، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو نظر مانتی ہوں کہ وہ تیرے لیے ہوگا، لیکن جب انہوں نے تو نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، لیکن اس نظر کو پورا کرنے کے لیے پھر اپنی بیٹی کو وقف کر دیا اللہ کے گھر کی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور وہاں ان کے چچا تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کی کفالت کرتے تھے۔ اب یہاں پیچھے واقعہ اسی طرح ہے، پہلے زکریہ علیہ السلام نے دیکھا مریم علیہ السلام کا جو ہے بیٹا معجزہ، مریم علیہ السلام کے پاس پھل تھے، زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل جو بغیر موسم کے، وہ حجرے میں ٹھہرا کر گئے اور باہر دروازہ بند تھا، آ کر مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے، مریم یہ انا لکی ھذا یہ تیرے لیے کہاں سے آ گئے یہ؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگے یہ اللہ نے دیے ہیں، کہ وہ پھل ایک تو بندہ یہاں کوئی نہیں آتا جاتا، اور اگر آئے بھی صحیح کوئی تو یہ موسم نہیں ان پھلوں کا جو پھل یہاں ہیں۔ مریم علیہ السلام کے پاس جب معجزہ دیکھا کہ اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو زکریہ علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو وہاں پر انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر تو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے، تو مجھے بیٹا عطا کر، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پر وہ واقعہ نہیں ہے، زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ ان کا جو معجزہ ہوا تھا
وہ یہ تھا کہ خاوند بیوی دونوں موجود ہیں لیکن بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، خاوند بوڑھا ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو صحیح نا۔ اگلا معجزہ اللہ نے یہ دکھایا، یہاں پہ یہ بتایا، اور میں نے بتایا تھا یہی صورت پڑھی گئی تھی حبشہ میں نجاشی کے دربار میں، اور پھر جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی مکہ میں نازل ہوئی، اور پھر جتنے بھی تھے پہلے دو اسلام کے آنے سے پہلے دو ادیان تھے، عیسائی اور یہودی، دونوں کو یہ دعوت دی گئی کہ دیکھو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ولد الزنا تھے، ان کو اسی لیے انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام خود سولی پہ چڑھ گئے اور جو ہے سب لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ یہ وضاحت ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں 6 پارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں ما قتلوا وما صلبوا، نہ وہ قتل کیے گئے، نہ وہ سولی پہ چڑھے، نہ خود چڑھے، نہ وہ قتل، ولکن شبہ لہم، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اسلام نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اوپر اٹھا لیا۔ تو ان کو یہ واقعہ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پیدا کیا۔ مریم علیہ السلام معاذ اللہ بدکارہ نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ بیٹا بنائے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا پچھلی صورت میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ واقعہ جو صحیح تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل پیدا کس لیے ہوئے، ان دو قوموں کو، اور کچھ ایک اور طبقہ بھی تھا وہاں پر اس وقت۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو عقل پرست تھے، فلسفی، منطقی، جو اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کائنات ایسے بن گئی۔ ملحد لوگ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں نا کوئی سبب ہوتا ہے تو پھر مسبب ہوتا ہے تو کوئی کام ہوتا، سبب ہوتا ہے، اگر مسبب نہ ہو تو سبب وجود میں نہیں آتا، یعنی کسی کام کے لیے کوئی کسی نہ کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کیا ہے یہ واقعہ بتا کر کہ دیکھو سبب نہیں ہے، یہاں پہ تمہارا یہ نظریہ ہے، عقل کو استعمال کرتے ہیں نا، کہ عقل نہیں مانتی کہ اب ایک بندہ جو ہے بیوی جو ہے عورت بانجھ ہو چکی ہے، اب کیسے بچہ ہوگا، سبب تو نہیں ہے، عقل نہیں مانتی نا اس کو۔ لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ تمہاری عقل سب کچھ نہیں ہے۔ اس وقت بھی ابھی پچھلے دنوں میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا ایک ملحد کا جو رب کو نہیں مانتا۔ اب جو نہیں مانتے نا اللہ تعالیٰ کو، ان لوگوں کا اصل سورس عقل ہوتا ہے، کہ عقل میں نہیں آتی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں یہی کہا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی عقل میں نہیں آتی، غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ان لوگوں کا رد کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تم عقل کو ہی عقل کل سمجھتے ہو نا سارا کچھ، کہ جو چیز عقل میں آئے گی وہی مانے گے، جو نہیں آئے گی نہیں مانے گے۔ یہاں تمہاری عقل آؤ دیکھو، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سبب ہونا چاہیے پہلے، اسی کا ہی بچہ ہوگا نا جس کے پاس صلاحیت ہے بچہ پیدا کرنے کی، اسی عورت کا ہوگا، اسی مرد کا ہوگا، آپس میں تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب، وہ ہمارے لیے اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے چاہے تو پیدا کر دے۔ وہاں پہ زکریا علیہ السلام چلو کچھ نہ کچھ ہیں، خاوند بیوی تو موجود ہیں، اور مریم علیہ السلام کو تو کچھ بھی نہیں ہے، باپ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی تعلق ہے، معاذ اللہ، نہ وہ بدکارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اسی واقعے میں ایک اور بھی بتا دی، اور ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اب وہ تھا کیا، مریم علیہ السلام نے ان کو دے دیا، اب وہ مسجد کی خدمت کرتی تھیں، زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرتے تھے، دیکھ بھال وہ کرتے تھے، اور بڑی ہو گئیں، جوان ہو گئیں، اور ایک مشرقی انتبذت من اہلیہ، جب وہ الگ ہوئیں اپنے گھر والوں سے، وہاں پر گھر والے کوئی نہیں تھے، مکان شرقیہ، مشرقی جانب اکیلی تھیں وہ، فاتخذت من دونہم حجابا، اس نے الگ ایک حجرہ بنا لی، ایک پردہ بنا لی، وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتی ہوں گی، اور غالباً وہی حجرہ جس میں زکریا علیہ السلام بٹھا کے گئے، بعد میں آئے دیکھا وہاں پہ انگور تھے یا کوئی اور پھل تھے جس کا موسم ہی نہیں تھا، تو اسی پردے میں تھیں۔ تو اللہ فرماتے ارسلنا الیہا، ہم نے بھیجا روحنا، اپنی روح کو، فتمثل لہا، تو اس نے شکل اختیار کر لی، کس نے؟ یعنی روح سے مراد فرشتہ ہے، جبریل امین،
وہ آئے تو انہوں نے شکل اختیار کر لی بشرن، ایک انسان کی سویہ کامل، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں فرشتہ ان کے سامنے آ گیا۔ قالت، کہنے لگی، یا انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، ان من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو کوئی ڈرنے والا ہے، اگر اللہ سے تو ڈرتا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے۔ کیوں؟ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میرے قریب مت آنا۔ یہاں کیا ہے؟ پاک دامنی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں، اتنی پاکیزہ تھیں، کس طرح انہوں نے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ آج کی امت کی ماؤں بہنوں کو یہ پیغام ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی زندگی اختیار کریں۔ اور نوجوانوں کے لیے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ یوسف میں، اس دور میں پاکیزہ رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ اپنے آپ کو صحابہ جیسا بنائیں، اپنے آپ کو، نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے، اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام جیسا بنائیں، اور اپنی بہنوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو مریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنائیں۔ دونوں کے لیے موقع تھا۔ اب یہاں بظاہر تو شکل انسانی خوبصورت شکل میں آیا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہمیں بھی ہر وقت یہی کہتے رہنا، یہ مت کہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہمارے بچے بڑے نیک ہیں، ہمارا ماحول گھر کا ٹھیک ہے، ہم نے تربیت بڑی اچھی۔ نہیں، ہم جب تک اللہ ہمیں نہ بچائیں ہم نہیں بچ سکتے۔ پاک دامن رہنا ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس ماحول سے بچا، موبائل نیٹ کے فتنوں سے بچا، فحاشی اور یاننی کے فتنوں سے بچا، ہمارے ماحول کی خرابیوں سے اللہ تو ہمیں بچا، ہماری عزتوں کو محفوظ رکھ۔ اور اس مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو پڑھیں، اس پر غور کریں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر اللہ کا بندہ ہے تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرے قریب مت آنا۔ قال، تو فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، بتا دیا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اور میں آیا ہوں لیاہب لک غلاما زکیہ، میں آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایک پریشانی ٹلی، دوسری پریشانی آ گئی۔ پہلے تو سمجھا تھا کہ کوئی نوجوان ہے کہ مجھے چھیڑے نہ، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو پھر اگلی پریشانی کیا ہوئی کہ بیٹا دینے، بیٹا کیسے ہوگا میرا؟ قالت انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ یمسسنی، مس اصل کہتے ہیں چھونے کو، لفظی معنی چھونا ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد جو ہے شادی کے بعد خاوند اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق مراد ہے، کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، کسی انسان نے مجھے میرے ساتھ تعلق ہی قائم نہیں کیا، تو کیسے بیٹا ہوگا؟ اس کے لیے تو پہلے اس تعلق کی ضرورت ہے، حمل کی ضرورت ہے، وہ ہے ہی نہیں، میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ اور نعوذ باللہ، میں لم اکو بغیہ، میں بدکارہ بھی نہیں ہوں، بغیر شادی کے کسی کے ساتھ میرا تعلق بھی نہیں، نہ شادی ہوئی ہے، نہ میرا شوہر ہے، نہ کسی مرد کے ساتھ میرا کوئی ناجائز تعلق ہے۔ قالا، تو کہا فرشتے نے، کذالک، اسی طرح ہو سکتا ہے، رب قادر ہے اور وہ دینا چاہتا ہے، وہ اپنا معجزہ دکھانا چاہتا ہے۔ هو علی حی، کہا ہے آپ کے رب نے یہ مجھ پر آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ بنا دے اس کو نشانی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے لیے معجزہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنانا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ طے شدہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر وہ حاملہ ہو گئی، فرشتے نے پھونک ماری، اس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، وہ رب دینا پہ آئے تو بغیر شوہر کے دے سکتا ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات تمہارے ذہن میں نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو کمثل آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، وہ بھی تو بشر تھے، انسان تھے، ساری صلاحیتیں انسانوں والی تھیں، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حاملہ ہو گئی اور پھر حمل کے ساتھ ایک دور جگہ پر چلی گئیں۔ پھر جب وضع حمل کا وقت آئے، فاجاء المخاض، درد ذہ اصل کہتے ہیں کہ حمل کے وقت جو ہے حاملہ عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف جب آئی تو وہ الی جذع النخلہ،
کھجور کے درخت کی طرف آئیں، تنے کے پاس. وہ کھجور کا تنا بھی خشک تھا، سوکھا ہوا. یہ اگلا معجزہ ہے کہ خشک تنا جس میں اب جو ہے بالکل خشک ہو چکا ہے، جس طرح کٹا ہوا تنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا اس پہ کھجوریں لگے گی، کیا آئے گا؟ وہاں سے کھجوریں تازہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ دے دیں. قالت، کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا. یہ الفاظ اس وقت کی نوجوان ماں بہنوں کو یاد کرنے کے ہیں، دل میں رکھنے کے ہیں. یا لیتنی، وہ کیا کہتی ہیں جب بیٹا ہو گیا، درد ذہ آیا تو کیا کیا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ اب میرا بیٹا ہو گیا ہے، اب بچہ ہو گیا، اب اس کو لے کر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گی؟ چاہے بدکارہ نہیں ہے، چاہے غلط کار نہیں ہے، اپنی عزت و پاک دامنی کی حفاظت کی ہے. ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز اس کی عزت و ناموس ہوتی ہے. اس کی عزت پہ جب داغ لگ جائیں تو پھر ان داغوں کو کوئی دھو نہیں سکتا. کوئی دنیا کی نہ دولت دھو سکتی ہے، نہ لوگ دھو سکتے ہیں، کوئی نہیں دھو سکتا. کہ جب اس کی عزت ہی نہ رہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خود نہ رہے. کیا کہا؟ مت تو قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی. جان سے زیادہ قیمتی چیز عزت ہے، ناموس ہے. جان تو چلی جائے لیکن عزت نہ جائے، ناموس نہ جائے، پاک دامنی ختم نہ ہو. کہ کاش یہ میری پاک دامنی پر، میری عزت پر، میری ناموس پر جو دھبا لگے گا، اس دھبے کے لگنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی تو بہتر تھا. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری بے نام و نشان ہو چکی ہوتی، مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا. یہ بہتر تھا کہ اب جانتے ہیں لیکن الزام کے ساتھ جانیں گے. اب جانیں گے، الزام کے ساتھ جانیں گے. کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کو کیا دکھاؤں گی، کیا کہوں گی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر معجزانہ طور پر اگلا کام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے پہلے سے ہی پلان کیا تھا، لیکن اس وقت وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مت تو قبل ھذا، مر چکی ہوتی. آج ان ماؤں بہنوں کو پیغام ہے جو نیٹ پہ آ کر اپنے جسم دکھا کر نمایاں ہو کر مشہور ہونا چاہتی ہیں. اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں، بہتر ہے. کس چیز کی مشہوری؟ اپنا جسم دکھا کر. جو بھی مشہور نہ ہو رہا ہو، جس کا چینل نہ چل رہا ہو، کوئی اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے، کوئی خود آئی ہوئی ہیں عورتیں اپنے جسم دکھا کے، پردہ اتار کے، اور بےہودہ گفتگو کر کے، ناچ گانا کر کے، اور پھر ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، آگے بٹھایا جاتا ہے. مختلف ٹی وی چینلز والے بھی ان کو لے کے آتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ یوٹیوبر ہے، یہ ٹک ٹاکر ہے، یہ فلاں ہے، اس میں فلاں کنٹینٹ ہے. کیا کنٹینٹ ہے اس میں؟ کیا صلاحیت ہے؟ صلاحیت یہ ہے کہ وہ اپنا جسم کے جو ہے اعضاء کو ہلا کر دکھا سکتی ہے، یہ اس میں صلاحیت ہے. اس وقت ہمارا معاشرہ جس بےغیرتی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے نا، بس دیکھ کے دل روتا ہے کہ ہماری اگلی نسل کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. یہ تو وہ نوجوان نسل ہے نا اس وقت جو جوان ہو چکی ہے، جن کے والدین کو دین کی سمجھ تھی، کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے تھے، مساجد اور مدارس میں قرآن پڑھا جاتا تھا. اب یہ نوجوان یہ جب بڑے بنیں گے، ان کی اولادیں جب جوان ہوگی تو تب کیا ہوگا؟ جو سارا دن جو ہے فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، مختلف ایپس پر جا کے وہ لائیو آ کے اپنا جسم دکھا کے لوگوں سے جو ہے وہ فیم لیتے ہیں، اور لوگوں سے اور پھر پیسے بھی ملتے ہیں، میچ بھی کھیلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی، جہاں تک بھی میری آواز جائے، میرے پاس پڑھنے والے، سمجھنے والے، یوٹیوب پر، فیس بک پر دیکھنے والے، آپ اس الفاظ کو، ان جملوں کو ذہن میں رکھیں. انسان کی عزت، ناموس، اس کا ایمان سب سے قیمتی خزانہ ہے. خصوصاً عورت کے لیے اس کی عزت، اس کی پاک دامنی سب سے قیمتی ترین خزانہ ہے. اس کے لٹنے سے پہلے وہ مر جائے تو زیادہ بہتر ہے. اپنی عزت پہ حرف نہ آنے دے، اپنے داغ نہ لگنے دے، پاک دامنی کا خیال رکھے. مریم علیہ السلام اسی لیے کہہ رہی ہیں کاش کہ یہ الزام لگنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، معزز عورتوں پر اگر الزام لگ جائے، اگر آپ درست ہیں، ٹھیک ہیں، الزام لگ گیا ہے، الزام لگ گیا ہے، تو آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مزید جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے الزام کو خود دھو دیں گے. ابھی پچھلے دنوں شاید میں نے کلپ بھی بنایا تھا، چینل پہ آپ کو مل جائے گا. ایک بھاولپور کی یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، میرے پاس بھی وہ پڑھتی ہیں، تفسیر پڑھتی ہیں.
تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نا جب تفسیر پڑھنے لگی سننے لگی تو اپنی سہیلیوں کو جو ہاسٹل میں رہتی ان کو بھی بتاتی تھی سمجھاتی تھی، ان کو میں نے روکا غلط کاموں سے غلط راستے سے، تو انہوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا، سمجھنے کی بجائے الٹا الزام لگا دیا۔ اب وہ ٹھیک تھی نا، تو بات کرتے ہوئے رو رہی ہو، صحیح طرح وہ بات ہی نہ کر سکے، بتا ہی نہ سکے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الزام پاک دامن عورتوں پر بھی لگ جایا کرتے ہیں، یہ مت کہیں کہ نہیں لگتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ ہماری مائیں بہنیں، ساری مائیں کائنات کی، میں ماں عائشہ کی جوتی کی خاک پہ قربان کر دوں، ان کی پاک دامنی پہ، لیکن ان کی پاک دامنی پر بھی لوگوں نے باتیں کی تھیں، الزام لگایا تھا، آگے آئے گا سورۃ النور میں، ان پر بھی الزام لگا تھا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا۔ امی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اتنا مجھے دکھ ہوا کہ کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ان کی ماں نے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نے امی جان سے کہا، میری بیٹی اتنا رو نہیں، کہیں رو رو کے تیرا جگر ہی نہ پھٹ جائے، نہ رو اتنا۔ جو اپنے شوہر کی محبوب بیوی ہوتی ہے نا، اس پہ لوگ الزام لگایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ان پہ بھی الزام لگا تھا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، اور زیادہ مضبوط ہوا تو اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی ایسا موقع بن جائے، تو مزید اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں۔ پھر اس سے کہیں یہ اصل جو میں جس وجہ سے بات اس طرف آئی، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ الزام لگے اور اپنے آپ کو پھر ختم کرنے کی طرف نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کاش کہہ رہی ہیں، کاش اس سے بہتر ہے کہ میں مر چکی ہوتی، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کریں، پھر نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی پر کوئی ایسا موقع بن جائے، کوئی الزام لگا دے، تو اپنے آپ کو اپنی جان ختم کرنے کی طرف نہیں لے جائیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ الزام تو دھل جائے گا، اللہ کے ساتھ آپ تعلق جوڑیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر لگے ہوئے الزام کو دھو دیں گے۔ لیکن اگر پاک دامنی ختم ہو چکی ہے، آپ غلط راستے پہ چل پڑیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، غلط ماحول میں چل کر غلط راستے پہ خود چل پڑیں، تو پھر جو حقیقی معنی، یہ الزام کو تو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو لگا ہوا ہے، پاک دامنی ختم ہو چکی ہے آپ کی، آپ غلط راستے میں پڑ گئے ہیں، تو پھر سب سے قیمتی ترین خزانہ آپ نے اپنا لٹوا دیا ہے۔ وہ عزت جو لٹ چکی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھیں، اور اللہ آج کی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسی پاک دامنی عطا کر دیں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات کی سیرت پہ چلنے والا بنا دیں۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، بے نام و نشان ہوتی، اپنی ناموری کی خاطر مت کریں کوئی کام، دین کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ عورت کا کام گھر بیٹھنا ہے، ایمان والی مسلمان عورت کا جو ٹھکانہ ہے وہ گھر میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویڈیوز بنانا اور سامنے آنا اور اپنی شہرت اور مشہوری کرنا، دکھانا، یہ کام ایمان والیوں کے نہیں ہیں۔ ایمان والی کا کام کیا ہے؟ ہاں، آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے کریں، اپنے بچوں کی اصل تربیت کریں۔ اصل تو یہ مدرسہ ہے نا، سب سے بڑا مدرسہ، کہ والدہ اچھی اسلام کی تربیت یافتہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے، باقی میڈیا پہ آنا اور دنیا کی جو ہے فلموں اور ایکٹروں کو دیکھنا، ان کو اپنا جو ہے وہ بنانا، آئیڈیل بنانا، یہ چھوڑ دیں۔ وہ بری عورتیں ہیں، فلموں، گانوں، ڈراموں میں آنے والی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، وہ مسلمان ماں بہن کے لیے، بیٹی کے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، خصوصاً وہ میری مائیں بہنیں جو سورہ مریم پڑھ رہی ہیں میرے پاس، ان کے لیے نمونہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے، اماں عائشہ کی زندگی ہے، اماں فاطمہ کی زندگی ہے، صحابیات کی زندگی ہے۔ آج کل کی یہ میڈیا پہ آنے والی، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ فنادا من تحتی، ان کو پکارا فرشتے نے، کیا کہا؟ اللہ تحزنی، غم نہ کر، اس کا اللہ نے پہلے جو ہے پلان کر دی، تم نے غم نہیں کرنا، اس کی ٹینشن نہیں لینی۔ قد جعلک ربک تحتک سریہ، اللہ نے آپ کے نیچے سے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا ہے، زمین سے چشمہ نکال دیا۔ اور پھر کہا کہ کھجور کے درخت کو، وہ درد تھا نا درد ذی، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو سب سے بہترین غذا ہے نا، وہ کھجور ہے، تازہ کھجور۔ کھجور میں اللہ نے بہت مکمل غذا رکھی ہے، پروٹین، کیلشیم، وٹامن اے، ڈی، سی، سارے وٹامن اس میں موجود ہیں، مکمل خوراک ہے۔
اور سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ زیادہ عرصے تک بیمار رہنے والا یا کمزور جسم جس کا کمزور ہو، زیادہ عرصے تک کمزور رہے، اس کو کھجور کھلاؤ تو اس کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ لمبے عرصے تک بھوک میں رہنے والا کھجور کھلاؤ تو اس کے جسم میں جو کمزوری آ چکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نا روزہ رکھنے کے بعد افطاری کھجور سے کہی گئی ہے، اور 7 کھجوریں کھا لیں نا، 7 کھجوریں افطاری کے وقت، سارے دن میں جو ویکنس ہوئی ہے آپ کو پانی نہ پینے کی وجہ سے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، ساری جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ اور صحرا کی غذا ہے یہ۔ صحرا میں چونکہ لمبی دیر تک سفر کرتے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کھجور بہترین غذا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لیے اسی کھجور کا جو ہے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی چبا کر کھجور دیا جاتا ہے اس کو بھی، اور جس کا پیدا ہوا ہے ماں اس کو بھی کھجور دی جائے۔ اور اس میں جو میٹھا ہے نا، یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ میٹھا جو ہے اندر جا کے ایسڈ نہیں بنتا، یا اس سے جو ہے وہ شوگر یا کوئی اور بیماری وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ میٹھا بھی اللہ نے اتنا رکھا ہے جتنا ہمارے جسم کو ضرورت ہے، تو اس لیے بہترین غذا ہے۔ اور پھر یہاں معجزہ بھی ہے کہ خشک درخت، اس کو کھجور کا درخت اس کو ہلایا، اللہ نے دی، اللہ نے خوراک کا انتظام کیا، لیکن کیا حزی ہلا، کوشش کرنی ہے، اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کیے، ہلایا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اللہ کی رحمت آئے گی۔ لیکن اللہ نے کھجوریں دیں، پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیں، کچھ کیا، محنت کی، کچھ کرو تو تب ملے گا۔ اسباب اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرو، مانگو رب سے، جائز ذرائع استعمال کرو، پھر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ بات پیچھے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے میں نے کہ ذوالقرنین نے کس طرح اسباب اختیار کیے تھے۔ تو اسباب اختیار کریں، کوئی بھی ہیں، جائز ذرائع اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو لینے کے لیے سست نہ ہوں۔ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي، کھا، واشربی، اور پانی بھی پی، وَقَرِّ عَيْنَ، آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ پانی پینے سے بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور دوسرا بچہ ہو گیا تو بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر، فزیکلی طور پر بھی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور فطرتی طور پہ بھی، جو روحانی طور پہ بھی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ معنوی طور پر آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بڑی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ فطرتی طور پر بھی ٹھنڈی ہونی چاہیے، اور معنوی طور پر بھی۔ کئی مناظر ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، جو نہ بھائے دل کو، آنکھوں کو نہ بھائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کہا گیا نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تو بنا دے ہمیں من ازواجنا، اپنی بیویوں میں، وذریاتنا، اور اولاد میں، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، اگر عورت پڑھ رہی ہے تو زوج کا معنی جوڑا ہوتا ہے کہ میرے شوہر میں، اگر مرد پڑھ رہا ہے تو میری بیوی میں، قرۃ اعین، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارا گھر ایسا کر دے کہ دیکھیں تو آنکھیں خوش ہو جائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری ازواج ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ اگر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہیں، اولاد کی طرف سے دکھی ہیں، پریشان ہیں، یا اپنے بیوی کی طرف سے دکھی ہیں، یا کوئی بیوی ہے تو اپنے شوہر کی طرف سے دکھی ہے، تو اس دعا کو پڑھیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو کیا کہ اپنے بچے کو دیکھ اور آنکھیں ٹھنڈی کر، کتنا مبارک بچہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور پھر کہا گیا، اللہ فرشتے نے کہا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ آپ کو آگے پریشانی ہو رہی تھی نا کہ اب یہ بچہ لے کے لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں، الزام لگے گا، تو کیا کہا، فقولی، تو کہہ دے لوگوں کو، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی اپنے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، میں بات نہیں کروں گی کسی انسان سے۔ ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں جو ہے روزے کے ساتھ یہ بھی ہو کہ بات نہیں کرنی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ اس وقت یہ بھی رکھا جاتا ہو کہ بولنا نہیں ہے، زبان کا روزہ، جو ہمارے ہاں ہم نہیں رکھتے، ہونا تو چاہیے نا کہ بری باتوں سے، غیبت سے، چغلیوں سے بھی روزہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا نا، من لم یدع قول الزور وعمل العمل به، جو بری باتیں نہیں چھوڑتا اس کو کھانا پینا چھوڑنا فائدہ نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے ان میں یہ بھی روزہ ہوتا ہو کہ بولنا نہیں، حالانکہ پیچھے کیا ہے، کھا تو رہی ہے نا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، یہ نا، فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھا اور پی اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر، کھانا پینا تو ہے، لیکن آگے کیا کہا، یہ کہے کہ بولنا نہیں ہے، بولنے کا روزہ ہے، زبان کا روزہ رکھ لے، اس طرح کا بھی روزہ۔ اور پیچھے بھی آ رہا ہے نا
زکریا علیہ السلام کو جب بچے کی خوشخبری دی گئی، کہا کہ 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، وہ بھی بظاہر روزہ، بولنے کا روزہ، زبان کا روزہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رکھیں، خصوصاً اس وقت جب غصہ آ رہا ہو، جب غیبت کی مجلس لگی ہوئی ہو، جب کوئی غلط باتیں ہو رہی ہوں تو اپنی زبان کو روزہ رکھائیں۔ اچھی بات نہیں کر سکتے تو بری باتیں کرنے سے رک جائیں، زبان کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ زبان اور کئی چیزوں کا حل چپ کرنے میں ہوتا ہے، کئی ہمارے بڑے بڑے معاملات کا حل چپ کر جانے میں ہوتا ہے، نہ بولیں، چپ کر جائیں بڑے بڑے معاملات، اور بڑے بڑے معاملات الجھتے ہی تب ہیں جب ہم زبان کا کنٹرول نہیں کرتے، زبان زیادہ بولتی ہے، ہر بات کا جواب دینا جب ہم شروع کرتے ہیں تو لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، کئی باتوں کا جواب چپ کر کے دیا جاتا ہے، کئی معاملات کا جواب چپ کر کے دیا جاتا ہے، چپ کر جائیں تو معاملات حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا، میں رحمان کے لیے روزہ رکھا، فاتت بھی قومہا، پھر جب آئی قوم لے کر آئی، فاتت بھی لے کر آئی بھی اس کو، اپنے بچے کو، قوم اپنی قوم کے پاس، تحملو اٹھائے ہوئے تھی اس کو، قالوا یا مریم، اب سارے آگے کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، تو بہت برا کام کیا تو نے، فریا اصل کہتے ہیں گھڑ لینے، کوئی گھڑ لیا ہے بچہ، کیا مطلب، یعنی بچہ گھڑ لیا، یعنی ولد الزنا ہے، معاذ اللہ زنا کیا ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا تجھے، اب کیسی کیسی باتیں نہیں کی ہوں گی انہوں نے، لوگوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ الگ تجھے کمرہ دیا تھا، الگ جگہ تھی، ہم تو سمجھتے تھے بڑی عبادت گزار ہے، بڑی نیک ہے، یہ کیا ہو گیا، بچہ تیرا کہاں سے آ گیا، اور پھر کیا کہا، تانے بھی دیا، اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابو کے مراسو، تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، یہاں بھی ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کچھ کس طرح کی، کیا کہا، آج بھی کہتے ہیں اگر کوئی بچہ غلط کام کرے تو کہتے ہیں تیرا ابو تو اچھا تھا، تیرا باپ تو ایسے کام نہیں کرتا تھا، کوئی عورت غلط کام کرے تو کہتے ہیں تیری ماں تو ایسے نہیں تھی، تو نے یہ کیا کر دیا، تیری ماں تو اچھی تھی، مما کانت امو کی بغیہ، تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تیری ماں بھی یہ کام کرنے والی نہیں تھی، تو نے کیا کر لیا، اب کس کس کو بتاتی ہیں، کس کس کو جواب دیتی ہیں، اللہ نے خود ہی انتظام کر دیا، فاشار بولی نہیں، کیونکہ رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا تھا کہ بولنا نہیں ہے، فاشارت الی، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، اس بچے سے پوچھ لو، قالو کیف، جب انہوں نے کہا نا کہاں سے لے کے آئیے، کہا اس سے پوچھو، اشارہ کیا، بولنا نہیں، اشارہ کیا کہ یہ اسی سے پوچھ لو، قالو انہوں نے کہا کیف، ہم اس سے کیسے بات کریں، تو بتانا ہمیں، اس سے کیسے کہیں ہم، من کان فی المہدی، جو گود میں ہے، صبیہ بچہ، مہد پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں اور گود کو بھی، جو گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں، اس سے کیسے پوچھیں، اب یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا، بھی بچے تھے دودھ پیتے چند ہی دنوں کے، کیا کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس میں جواب ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نہیں، عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اب پیدا ہوتے ہی کتاب کون سی، بعض کہتے ہیں اس سے مراد تورات ہے، بعض کہتے ہیں جو بعد میں دی، ماضی کا صیغہ لا کے مستقبل کی بات کی گئی کہ اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ماں جو ہے تورات، اس وقت پہلے تو تورات تھی نا، تورات پڑھتی ہوں گی، تلاوت کرتی ہوں گی، اور ماں کے پیٹ میں ہی وہ شاید سیکھتے رہے ہوں، اسی سے کہتے ہیں نا بعض لوگ ماں کے پیٹ سے تھوڑی سیکھ کے آئے ہیں، تو وہ بولتے ہی، پیدا ہوتے ہی بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، وجعلنی نبی، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا، اور یعنی پیدا ہوتے اللہ نے نبی بنا دیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اللہ نے نبی بنانا ہے، وجعلنی مبارک، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، مبارک بنایا ہے، مبارک کسے کہتے ہیں، برکت والا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، یعنی فائدہ دینے والا بنا دیا اللہ نے مجھے فائدہ دینے والا بنایا ہے، کہ میں نے ہر کسی کو فائدہ دینا ہے، مبارک بن جائیں، ہم بھی دیکھیں کیا ہم لوگوں کو فائدہ دینے والے ہیں، کیا ہماری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یا ہماری وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، وجعلنی مبارک، کیا کہا کہ اللہ نے مجھے فائدہ دینے والا بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں، یہ نہیں خاص بندوں کے لیے فائدہ دینے والا نہیں، ہر کسی کو فائدہ دینے والا، ہر کسی کو فائدہ دینے والے ہم بھی بن جائیں، ٹھیک ہے نا، ہماری
بات سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو بات کریں، ہمارے پیسے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کو فائدہ دیں، ہمارے گھر سے، ہماری گاڑی سے، ہماری وضاقتہ سے، ہمارے حلیے سے، ہمارے رہنے سے، ہمارے سفر سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو دیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت نقصان دیتے ہیں دوسروں کو، ان کے رہنے سے لوگوں کو نقصان، ان کے حلیے سے، لباس ہی ایسا پہنا ہوا ہے جس سے دوسروں کو بو آ رہی ہے تو نقصان دے رہے ہیں نا۔ اگر وہ کہیں گے ہم نہیں پہنا ہے نا، دھلا ہوا صاف ستھرا پہنو تو لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد میں آئے ہیں تو لباس سے ہوا آ رہی ہے، یا اس کو دیکھا ہے تو دیکھنے میں جو ہے وہ دانت صاف نہیں کیے، ناک صاف نہیں کیا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یا چلیں گے تو پاؤں جو ہے نیچے مار مار کے جوتی کو بھی خراب کریں گے، نیچے زمین کو بھی خراب، اور لوگوں کو بھی تنگ کریں گے، شور کر کے بولیں گے تو غیبت کریں گے، چغلیاں کریں گے، گالی دیں گے، بےہودہ مذاق کریں گے، ہر وقت ہر کسی کو تکلیف دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، مبارکن بابرکت ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنا بھی، لوگوں کو جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو اچھا فیل ہوتا ہے، لباس بھی اچھا ہے، بات کرتے ہیں تو لوگ بات توجہ سے سنتے کہ بات کرنے کا انداز بھی اچھا ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو صفائی ستھرائی بھی ہے، چلتے ہیں تو سکون سے چلتے ہیں، دوسروں کو راستہ دیتے ہیں، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم دیکھیں ہم کون سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے معاملات ہماری مرضی کے مطابق جب ہو جائیں گے نا تو تب ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تب ہم بھی دین کا کام کریں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ مجھے فائدہ کس سے ملے گا، کس سے میں جو ہے پیسے لے سکتا ہوں، کس سے ساتھ ہو کر کس سے سفارش کروا سکتا ہوں، کس کو جو ہے اس کو فراڈ کر سکتا ہوں، کس کے ساتھ، کس سے کون سا فائدہ ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو فائدہ لینے کے لیے ہر کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہوتا ہے، فائدہ لینے کے لیے، فائدہ دینے کی جب بات آئے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بابرکت لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں فائدہ کس کو دے سکتا ہوں، میری ذات سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ میں دوں، ٹھیک ہے نا۔ مجھ سے جو کمزور ہے، جو چھوٹا ہے، میری ذات سے کہ جس بندے کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں دوں، اور اس کا صلہ اس سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے۔ وہ ہوتے ہیں مبارک، وہ ہوتے ہیں بابرکت انسان، جن کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میری ذات سے، میری سفارش سے، میری بات سے، میری نصیحت سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں اس کو فائدہ دوں۔ یہی ہوتے ہیں بابرکت انسان، فائدہ دینے والے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں، ہم فائدہ دینے والے ہیں یا ہر وقت ہماری سوچ فائدہ لینے کی ہوتی ہے۔ ہاں، انسان کسی سے فائدہ لے بھی سکتا ہے، لیکن ہر وقت یہ سوچ رکھنا کہ جس سے فائدہ ملے اس کے ساتھ تو تعلق ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک فائدہ مل رہا ہے۔ جب کسی انسان سے ہمارا کوئی واسطہ، تعلق، فائدہ اس سے نہیں مل سکتا تو تعلق ہی چھوڑ دیں۔ ہر وقت یہ ذہن رکھیں کہ فائدہ لیں گے کیسے، دینے کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو مبارک بنیں، جس کسی کو کوئی سا بھی فائدہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوشش کریں آپ کی وجہ سے کسی کے آنسو نہ نکلیں، آپ کی وجہ سے کسی کا راستہ خراب نہ ہو۔ لیکن آپ نے گھر بنایا ہوا اور راستہ سارا بلاک کیا کر کے رکھ دیا ہے، کام تو آپ کا ہو رہا ہے، کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں پورا روڈ بلاک کر دیا، اور دینی محفلیں اور مجلسیں کر رہے ہیں، سارا راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ دین اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا نا کہ تم اپنا جو ہے مجلس کرو، پروگرام کرو اور سارا راستہ لوگوں کو آنا جانے کا بند کر دو۔ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو مناسب جگہ پہلے تلاش کرو، لوگوں کا راستہ تو خراب نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ راستوں کو بند کرا، آپ نے راستوں کو بند کرنے سے منع کیا ہے۔ اور یہ بابرکت انسان تو نہیں ہو سکتے نا جو راستے بند کریں، احتجاج کر دیں، بند کر دیں، بالکل لوگوں کو آنے جانے کا جو ہے راستہ بند کریں، تکلیف دیں لوگوں کو تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ دیکھیں آپ کی ذات سے کس کس کو فائدہ ہوتا ہے، اور پھر یہ دعا بھی یاد کریں اس طرح کی، اور یہ تو ہے نا وجعلنی مبارک، یہاں سے دعا آپ کر سکتے ہیں، اللہم اجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ تو مجھے بابرکت والا بنا دے جہاں بھی میں ہوں، مجھے مبارک بنا دے جہاں بھی، اوصانی، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، ان کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ تھی، باقی انبیاء میں بھی تھی، آگے بھی آ رہا ہے، اگلے رکوع میں آئے گا۔
औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज भी पढ़ता रहूं, ज़कात भी देता रहूं, वबर्रम बिवालिदती, और नेकी करता रहूं अपनी वालदा के साथ। पीछे यहया अलैहिस्सलाम के बारे में वालिदैन का जिक्र आया, वबर्रम बिवालिदैहि, वालिदैन दोनों। यहाँ सिर्फ वालिदा, क्योंकि उनके वालिद है ही नहीं, वालदा है सिर्फ, अपनी वालदा के साथ नेकी करूं। और नहीं बनाया अल्लाह ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, नाफरमान नहीं बनाया, ना वालिदैन का, ना अपनी वालदा का नाफरमान, ना अल्लाह का नाफरमान। अल्लाह ने मुझे नरम बनाया है, बरकत वाला बनाया है, हर किसी को फ़ायदा देने वाला बनाया। और सलामती है मुझ पर जब मुझे जना गया, और जब मैं फोत होऊंगा उस वक्त भी सलामती होगी। उबास वहैया, और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा क़यामत के दिन, उस वक्त भी सलामती होगी। अल्लाह फरमाते ये ईसा बिन मरियम हैं, ईसा बिन मरियम, ईसा इब्नुल्लाह नहीं। क़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, ईसा इब्नुल्लाह नहीं है, ईसा बिन मरियम है। ईसा मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के कुन से पैदा हुए हैं, अल्लाह के बेटे नहीं, माज़अल्लाह। क़ौल अल हक, जो हक बात है ये बता दी गई। हक बात ये है, फीही तमतरुन, जिसमें वो शक करते हैं। अल्लाह के ये लायक नहीं कि वो बेटा बना ले, वो तो पाक है बेटे से। इज़ा क़ज़ा अमरा, जब वो किसी काम का इरादा करता है, वो कुन कहता है तो हो जाता है। अल्लाह ने कुन कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम हो गए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इन्नल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, व रब्बुकुम, तुम्हारा भी रब है, फ़अबुदू, उसकी इबादत करो, उस रब की इबादत करो कि उसका, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, उस रब की इबादत करो, उसके लिए सारी तारीफें जिसने औलाद नहीं बनाई। फ़अबुदू, उसी की इबादत करो। अगर उसका कोई बेटा होता तो उस बेटे की इबादत का फिर हुक्म दिया जाता, उसका कोई बेटा नहीं है तो इसलिए इबादत उसी की करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है कि ईसा इब्नुल्लाह हैं, ईसा इब्नुल्लाह हैं, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं, ईसा इब्नु मरियम है। मेरी जुबान से भी निकल गया इब्नुल्लाह, ईसा इब्नु मरियम है, ईसा इब्नुल्लाह नहीं, ईसा इब्नु मरियम है। ये हक बात है। और रब जो है, अल्लाह रब है, उसकी इबादत करो। फ़अबुदू, उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है कि ईसा इब्न मरियम है और अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब, फिर जो है मुख्तलिफ गिरोहों ने इख्तिलाफ किया। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया। क्या इख्तिलाफ किया? यहूदी कहते हैं माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम वल्दु ज़िना है, ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह है। लेकिन सीधा रास्ता क्या है? ईसा मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह ही रब है, उसी एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो हलाकत है उन लोगों के लिए बहुत बड़े दिन की हाजिरी, जिस दिन वो सब देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। उस दिन जालिम जो है, अब जो है जालिम वाज़े गुमराही में है, वो सीधे रास्ते की तरफ नहीं आते, जबकि सीधा रास्ता उनको बता दिया गया है। और आप डरा दें इनको यौमल हसरा, उस हसरत के दिन से, हसरत का दिन जिस दिन इन लोगों को हसरत होगी। काश हम ये कुफरी अकीदा ना रखते, काश हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ना बनाते, काश हम मरियम अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह के जिस्म का हिस्सा ना बनाते। नजरिया तसलीस जो है कालू सालिसु सलासा, वो कहते हैं अल्लाह तीन में से तीसरा है, ये भी पीछे पड़ा है ना। इस पर हसरत होगी उनको, यहूदियों को हसरत होगी कि हम गलत अकीदे पर क्यों थे। और फिर वो हसरत का दिन, अनज़िरुम यौमल हसरा, हसरत का दिन कि हर किसी को हसरत होगी, हर किसी को। काफरों को बड़ी हसरत होगी, काश हम इस्लाम लाते, हम मोमिन बन जाते, हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते। और नेक लोग, मोमिन मुवाहिद, उनको भी जन्नत में जाने के बाद भी ये हसरत होगी, काश हम दुनिया में अपना वक्त ज़ाया न करते, काश हम दुनिया में और ज्यादा नेकियां कर लेते। उनको भी हसरत होगी। दुनिया में जो वक्त ज़ाया कर दिया था अल्लाह के जिक्र के बगैर, फजूल कामों में जो वक्त ज़ाया कर दिया, उस वक्त पर भी क़यामत के दिन उनको हसरत होगी। आज देखें कि कहीं हम अपने वक्त को ज़ाया तो नहीं कर रहे, क़यामत के दिन हमारे लिए वो हसरत ना बन जाए। ठीक है ना, अपने वक्त को दुरुस्त कामों में इस्तेमाल करें, सुस्त ना हो, कुरान पढ़ें, अल्लाह के जिक्र करें, दुआएं पढ़ें। हम देखें ना, सो रहे हैं बगैर दुआएं पढ़ के सो गए, तो वो हमारा सोना इबादत तो नहीं बनेगा ना। हम वाशरूम में गए, दुआ नहीं पढ़ी, खाना खाया है, दुआ नहीं पढ़ी। ये काम, जो काम हम बगैर जिक्र के कर रहे हैं, इन कामों पर हसरत होगी क़यामत के दिन। गुनाहगारों को हसरत होगी, ज़ानियों को, शराबियों को, जब उनको सजा मिलेगी इन गुनाहों के बगैर तौबा के जो मर गए,
ان کو حسرت ہوگی، وہ حسرت کا دن، اس دن سے اللہ فرماتے ہیں ڈراؤ ان کو، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا معاملے کا، وہم فی غفلہ، حالانکہ یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر اس دن قیامت کے دن جو ہے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت کا اور جہنم کا، اس کے بعد موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ فرشتے آواز دیں گے اور کہیں گے، جنت والے دیکھ رہے ہوں گے، جنت والے سے کہوں گے یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ موت ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا، اب موت نہیں آئے گی۔ جنت والوں سے کہا جائے گا، جنتیو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم پر موت نہیں آئے گی، اسی طرح عیش و آرام میں رہو گے۔ اور جہنم والوں سے آواز دے کر کہا جائے گا، جہنمیو اسی طرح ہمیشہ اسی سزا میں رہو گے، تمہیں جو ہے موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا گیا، موت کو ختم کر دیا، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ اس لیے وہ حسرت کا دن، ندامت کا دن، شرمندگی کا دن، دنیا کی حسرت کوئی حسرت نہیں ہے، یہ حسرتیں مٹ بھی سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں، ان کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن کی حسرت بہت بڑی حسرت ہوگی۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی حسرتیں پوری نہیں ہوئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہاں پر تو کوئی حسرتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی دنیا کے اعتبار سے۔ ہم جو ہے آخرت کو سوچیں، ہمیں یہ حسرت ہونی چاہیے کہ میری نماز اچھی ہو جائے، میرا اخلاق اچھا ہو جائے، میرا قرآن پڑھنا اچھا ہو جائے، مجھے قرآن سمجھ آ جائے، میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں، یہ حسرت ہونی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنا شوق پیدا کریں تاکہ قیامت کے دن کی پھر ہمیں یہ حسرت نہ ہو کہ کاش ہم وہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں بڑی حسرت سے اللہ تعالیٰ بچا لیں۔ اپنے ٹائم کو بھی جو ہے اچھے کاموں میں لگائیں، اور غنیمت جانے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، وقت دیا ہے، عافیت دی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بہتر بنا دیں، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں آخری آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، اس زمین کے وارث ہم ہیں، جو کچھ بھی ہے اس پر وہ بھی ہمارا ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تم سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے، اسی دنیا میں ہی اللہ کی طرف پہنچ جائیں، اللہ کے بن جائیں، اپنی خواہشات اور مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، تاکہ جب ہم پہنچیں اللہ کے پاس تو اللہ ہم سے راضی ہوں، اور اللہ ہمیں کہیں کہ میرے بندو بتاؤ کس طرح راضی ہوتے ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں، اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اور اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا لیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔